وسلم۔ محترم اساتذہ اکرام اور میرے ہم نشین طلباء ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے فضیلت علم کے موضوع پر چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین گرامی، علم کے معنی آتا ہے جاننے کے، چنانچہ علماء اور فقہاء کے اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت پر اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس کے ذریعے وہ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی شریعت احکام کے مطابق گزار سکے اور حلال حرام، پاکی اور ناپاکی کی تمیز فرق کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب کرنا ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ سامعین محترم، علم ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے انسان اور حیوان میں تمیز کیا جاتا ہے، اور علم ہی وہ تمغہ ہے جس کی بدولت آدم علیہ السلام موجود ملائکہ بنے۔ ہاں، علم ہی وہ کیمیائی سعادت ہے جو مخلوق کو خالق سے اور اب کو محبوب سے قریب تر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، یعنی جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں آتا ہے، جب کوئی آدمی علم کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر پر راضی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے علم مقرر کیا گیا ہے اور جاہلوں کے لیے مال۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، جاؤ علم کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو کیونکہ علم ہمیں جنت میں پہنچائے گا۔ مٹا دو اپنی ہنسی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہنسی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار بنتا ہے۔ جو بھی مشکل ہو میری تو اسے آسان کر دے، جو بھی مشکل ہو میری